دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما شاذ آکے وزن او کمتر آیت. اما شاذ لیکن شاذ آکے وہ ہے کہ وزن او کہ جس کا وزن کمتر آیت کم تر آتا ہے، بہت کم آتا ہے. لیکن شاذ وہ ہے جس کا وزن بہت کم آتا ہے. آرا سہ بابس اس کے 3 باب ہیں. اس کے 3 باب ہیں. یہاں صاحب منشعب نے یہ لکھا کہ اس کے 3 باب ہیں. کتنے باب لکھے؟ شاذ یعنی جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. تو کم استعمال ہونے والے 3 باب مصنف نے کتنے بتائے؟ اگرچہ مصنف نے 3 باب ذکر کیے ہیں منشعب کے اندر، اس کتاب کے اندر جو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، لیکن محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 6 باب ہیں. محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 5 باب تو مترد کے ہو گئے جو آپ حضرات پڑھ چکے، کل تک مکمل ہو گئے. تو جب 5 مترد کے ہو گئے تو شاذ میں کتنے بچے؟ جب 6 ہیں محققین کے نزدیک کتنے ہیں؟ 6 ہیں. 5 تو مترد میں ہو گئے تو شاذ میں کتنے بچے؟ 1 ہی بچا. تو محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 6 باب ہیں. 5 کثیر الاستعمال جنہیں مترد کہا جاتا ہے، اور 1 ہے حسبہ یحسبو شاذ یعنی کم استعمال ہونے والا. تو یہ ٹوٹل تو محققین کے نزدیک 6 ہوئے، لیکن صاحب کتاب نے مترد کے محققین کے مطابق 5 بیان کیے. لیکن شاذ میں 1 نہیں بلکہ انہوں نے 3 بیان کیے. تو کتنے بڑھ گئے؟ 2 بڑھ گئے محققین کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں لیکن 2 اور باب جو مصنف نے ذکر کیے ہیں ان کا ذکر ان کے ساتھ انشاءاللہ کیا جائے گا. لیکن اصل یہ باب 2 جو ذکر کیے جائیں گے نہیں ہیں. محققین کے نزدیک اصل باب کتنے ہیں؟ 6 باب ہیں. اصل میں عقلی احتمالات جو یہاں پر نکلتے ہیں اس اعتبار سے باب نکلتے ہیں ٹوٹل 9. کتنے نکلتے ہیں؟ 9 نکلتے ہیں. کیسے؟ تو دیکھو ہر باب کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کس وزن پر ہے. پہلے میں کہا فعل یفعلو کے وزن پر، دوسرے میں کہا فعل یفعلو کے وزن پر، تیسرے میں کہا فعل یفعلو کے وزن پر، چوتھے میں کہا فعل یفعلو کے وزن پر، 5ویں میں کہا فعل یفعلو کے وزن پر. یہی وزن بیان کیے ہیں نا. تو عقلی احتمال یہاں پر نکلتے ہیں 9. فعل، فا پر فتحہ ہی رہے گا اور لام پر بھی فتحہ رہے گا. عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت بدلے گی. کبھی اس پر فتحہ آئے گا تو فعلہ ہوگا، کبھی اس پر ضمہ آئے گا تو فعلہ ہوگا، اور کبھی اس پر کسرہ آئے گا تو فعلہ ہوگا. ضمہ آئے گا تو فعلہ جیسے کرما، فتحہ آئے گا تو فعلہ جیسے ضربہ نصرہ، اور کسرہ آئے گا تو فعلہ جیسے سمع وغیرہ. تو 3 حرکتیں ہو گئی. اب مضارع کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی عین کلمے کی حرکت بدلے گی. کہیں فتحہ آئے گا تو یفعل ہوگا، کہیں ضمہ آئے گا تو یفعل ہوگا، کہیں عین کلمہ پر کسرہ آئے گا تو یفعل ہوگا. ٹھیک ہے. اب 3 کو 3 میں ضرب دے دیں تو کتنے ہو گئے؟ 3 3
6 हो गए, 3 तिया 9 हो गए। मान लीजिए फ़अला, माजी में ऐन कलमा पर फतहा है। फ़अला को मुज़ारे की तीनों हालतों के साथ मिला दें। माजी फ़अला रहेगा, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, 3 हो गए। अब जो माजी में फ़अला था उसको आप फ़अला कर दीजिए, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, 6 हो गए। अब माजी का जो फ़अला था उसको कसरा दे दीजिए, ऐन को फ़अला हो गया, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु। 9 सूरतें निकल रही हैं, समझ में आ रही है? तो टोटल इस्तेमालात कितने हैं? 9 होते हैं, लेकिन इनमें से 2 वो हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, सकील हैं। क्या है ये? सकील हैं। वो क्या है? ज़म्मे से इंतकाल हो कसरे की तरफ, ज़म्मे से इंतकाल हो कसरे की तरफ, यानी माजी में ऐन कलमा पर ज़म्मा हो और मुज़ारे में ऐन कलमा पर कसरा हो। जैसे फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, ये सकील है। या इसका बरक्स हो, माजी में ऐन कलमा पर कसरा हो और मुज़ारे में ऐन कलमा पर ज़म्मा हो। जैसे फ़अला यफ़अलु, ये भी सकील है। ये अहले अरब के नज़दीक इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो 2 कम हो गए 9 में से, कितने बचे? 7 बचे। एक और सकील है, माजी मज़मूमुल ऐन हो फ़अला और मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो, यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, ये भी अहले अरब के नज़दीक मुस्तअमल नहीं है। तो 3 कम हो गए, 9 में से 3 कम हो गए तो कितने बचे? 6। तो मुहक्किकीन के नज़दीक अस्ल अबवाब कितने हैं मुजर्रद के? 6 हैं। 2 मुसन्निफ अलैहि रहमान ने मज़ीद ज़िक्र किए हैं, बहरहाल ज़िक्र किए हैं, उन्हें पढ़ना है। चलो देखें, अम्मा शाज आके वज़न ऊ कमतर आयत, लेकिन शाज वो है जिसका वज़न बहुत कम आता है। आरा से बाबस, उसके 3 बाब हैं, हालांकि मुहक्किकीन के नज़दीक इसका एक ही बाब है। देखें, बाब अव्वल बरवज़ने फ़अला यफ़अलु, पहला बाब फ़अला यफ़अलु के वज़न पर बेकसरिल ऐन फ़ीहिमा, माजी मुज़ारे में ऐन कलमे के कसरे के साथ। चूँ अल हस्बु वल हिस्बानो, जैसे अल हस्बु वल हिस्बानो पिंदाश्तन, गुमान करना, समझना, पिंदाश्तन गुमान करना, समझना। तसरीफ़ हो, उसकी गर्दान, हसेबा यहसेबु हसबन व हिस्बानन फहुवा हासिबुन। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर हाशिया नंबर 4 लगाया है अल हस्बु में, पहली सतर में है जहाँ मस्दर दिए अल हस्बु वल हिस्बानु पिंदाश्तन, नंबर लगाया ना 4। आप हाशिया देख लीजिए तो यहाँ पर लिखते हैं अल हस्बु, साहिबे नवादिरुल उसूल ने बयान किया है कि मस्दर हिस्बानुन बिलकस्र, यानी हा के कसरे के साथ, और महसबतुन बिफतहिल मीम, मीम के फतेह के साथ, व कसरी सीन, और सीन के कसरे के साथ, इसका माना है समझना, गुमान करना। और ये बाबे फ़अला यफ़अलु से आता है, ठीक है। लेकिन जब मस्दर हस्बुन बिफतहिल हा हो, हा के फतेह के साथ हो, या हुस्बानुन, क्या हो? हुस्बानुन बिज़म्मिल हा, हा के ज़म्मे के साथ हो, तो कहते हैं ये बाबे अलिमा या अलमों से आएगा। बाबे अलिमा यानी बाबे समिआ यस्माउ से आएगा। लेकिन जब आप लुगत में देखेंगे, मिसबाहुल लुगात में, तो आप देखेंगे अल हस्बु जो मस्दर है जिसमें हा पर फतहा है, ज़बर है, तो वो आता है बाबे नसरा से, हसबा यहसुबु, साहिब नवादिरुल उसूल की तहकीक से भी हट जाता है। तो बहरहाल बताना ये है कि जब मस्दर अल हस्बु हा के फतहे के साथ आएगा तो इस बाब हसेबा यासेबो से नहीं आता है, हसेबा यासेबो से नहीं आता है। हाँ, जब हिस्बानुन आएगा और जब महसबतुन आएगा, क्या आएगा? महसबतुन मस्दर, और हिस्बानुन आएगा, तो इसका माना होगा समझना और गुमान करना, समझना और गुमान करना। तो गोया के साबित ये हुआ, ये जो लिख रहे हैं हसेबा यहसेबु हसबन,
یہ غلط ہے. حسبن اس معنی میں نہیں ہوگا اور اس باب سے بھی نہیں ہوگا. حسبن جب آئے گا تو صاحب نوادر الاصول کے نزدیک سمیعہ سے ہوگا اور مصباح اللغات کے مطابق نصارہ سے ہوگا. حسبہ سے ان کے نزدیک نہیں ہوگا. اگر حسبہ سے لائیں گے اس کا مطلب حسبن نہیں بلکہ حسبانن اور محسبتن آئے گا. دیکھیں چلے گردان کریں. تصریف ہو اس کی گردان. حسبہ یحسب حسبن و حسبانن اب جیسی لکھی ہے آپ پڑھ لیجئے، لیکن یہ تحقیق کی چیز تھی، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، معلوم ہونا چاہیے. فہو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب. الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب. الظرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب. وتصنيتهما محسبان ومحسبان والجمع منهما محاسب ومحاسيب. افعل التفضيل منه احسب والمؤنث منه حسبا. وتصنيتهما احسبان وحسبيان والجمع منهما احسبون واحاسب وحسب وحسبيات. یہ گردان ہوئی. صیغے آپ کو ہر درس میں بتا دیے گئے ہیں کہ کون سا ماضی معروف کا ہے، کون سا ماضی مجہول کا ہے، کون سا مضارع معروف کا ہے، کون سا مضارع مجہول کا ہے، کون سا مصدر ہے، کون سا اس میں فاعل ہے، کون سا اس میں مفعول ہے، اور باقی اس میں ظرف آلہ وغیرہ سے پہلے خود ہی کہتے چلتے ہیں. تثنیہ کے صیغے کیا ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ گمان کرنا. حسبہ گمان کیا اسے ایک مذکر نے، یحسب گمان کرتا ہے وہ ایک مذکر ہے. حسبانن گمان کرنا. فہو حاسب گمان کرنے والا، سمجھنے والا. اسی طرح اس کا ترجمہ ہوگا. پھر آگے اور کچھ بتاتے ہیں. دیکھیں بدا کے صحیح ازی باب جز حسبہ یحسب و نعمہ ینعم دیگر نیامداز. بدا کے جان لیجئے کہ صحیح ازی باب، اس باب سے صحیح حسبہ یحسب اور نعمہ ینعم کے علاوہ دوسرا نہیں آیا ہے. یعنی اس باب سے، یہ کون سا باب ہے؟ باب حسبہ یحسب، اس کا نام ہی یہ رہے گا. اس باب سے جو صیغہ آئے گا آپ جب لغت دیکھیں گے تو چھوٹا سا ہے لکھا رہے گا. اگر چھوٹا سا ہے لکھا ہے تو سمجھ لو یہ حسبہ یحسب سے ہے، اور چھوٹا سا نون لکھا ہے تو نصرہ سے، چھوٹی سی بواد لکھی ہے تو ضربہ سے، اور چھوٹی سی سین لکھی ہے سمع سے، اور چھوٹا سا فا لکھا ہے فتح سے، اور کاف لکھا ہے تو کروما سے ہے. تو یہاں بتاتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اس باب سے یعنی باب حسبہ یحسب سے حسبہ یحسب اور نعمہ ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا صیغہ، کوئی دوسرا فعل نہیں آیا ہے. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ہم نے بتا دیا. اہل صرف کے نزدیک صحیح وہ ہے جس میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، وہ صحیح ہوتا ہے. تو صحیح اس باب سے صرف دو ہی صیغے آئے ہیں. ایک حسبہ یحسب ہے، دو ہی فعل آئے ہیں، اور ایک نعمہ ینعم ہے. لیکن جب لغت دیکھیں گے نعمہ ینعم کو یہ جسے حسبہ یحسب سے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو نصرہ سے ملے گا، فتح سے ملے گا اور سمع سے ملے گا، اور وہاں حسبوں کا حوالہ بھی نہیں ملے گا. مصباح اللغات میں تو دیا نہیں ہے. النعم والنعمت، النعم والنعمت یا والنعمت خوش عیش شدن، خوشحال ہونا، خوش عیش شدن خوشحال ہونا. تو ان دونوں مصدروں سے آپ حضرات گردانے یاد کر کے لائیں.